الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب مکی سورہ ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں ہے اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ہے، اور یہ سورہ جو ہے 3rd پرسن میں ہے، یعنی کہ صیغۃ الغائب میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا ان سے، ان کے بارے میں یہ سورہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے نہ اس دنیا میں کلام کیا اور نہ ہی وہ ایسے لوگوں سے آخرت میں بات کریں گے۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، لیکن پاسٹ ٹینس کے وربز یوز کیے ہیں تو آپ سوچیں گے یہ تو پیشن گوئی ہے، ایک پروفیسی ہے کہ اس طرح ہوگا۔ تو جب کسی بات پر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دینی ہو، کنفرم کرنا ہو کہ یہ بات ہو کر رہے گی، تو فیوچر کی بات کو کہ یہ ہو کر رہے گی اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے وہ بات پاسٹ میں کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا، آپ نے کہا اور آپ کا کام ہو گیا، کام ابھی ہوا نہیں ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں آپ سمجھے آپ نے کہا اور آپ کا یہ کام ہو گیا، یہ بات لازمی ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وربز ہیں، جتنے بھی فعل الفاظ ہیں اس سورہ میں، وہ تمام پاسٹ ٹینس میں ہے۔ اور یہ سورہ سورۃ النصر کی طرح، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اسی طرح یہ بھی پیشن گوئی ہے، پروفیسی ہیں کہ ابو لہب کے ساتھ یہ ہوگا فیوچر میں، لیکن جو ٹینسز ہیں وہ سب پاسٹ میں ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، تو جزاک اللہ جو ہے وہ پاسٹ کا ہے، یعنی کہ جو ورب ہے جزاک اللہ، جزا کا جو خالی لفظ ہے وہ پاسٹ کا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو اچھا بدلہ دے دیا، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے چکا۔ اگر ہم اس کو فیوچر میں کریں کہ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے گا تو ہوگا یجزک اللہ خیرہ۔ تو یہ کہنے میں مشکل ہے، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اچھائی کا فوراً اچھے کام کا بدلہ دے دیں، ہمارے نیک اعمال میں لکھ دیا جائے، تو اس لیے ہم اس کو پاسٹ ٹینس میں کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ کا مطلب ہے اللہ آپ کو آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ دے چکا۔ لیکن جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں انگلش میں یا اردو میں تو ہم کہتے ہیں مے اللہ ریوارڈ یو ود دا گڈنس، اللہ آپ کو خیر دے، اچھا جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ تو اس طرح عربی کے اندر جب ایک فیوچر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کرنا ہو کہ یہ گارنٹی ہے، یہ ہو کر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پاسٹ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ ایسے پڑھ جائیں گے، لیکن جو اسکالرز ہیں وہ ہر ایک لفظ پہ وہ پاسٹ کا ہے، پریزنٹ کا ہے، فیوچر کا ہے، وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں وہ تفسیر کرتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تبت اور جو اس آیت کا آخری لفظ ہے تب، ان دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہے، تا با با، تبابا۔ تبابا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا آہستہ آہستہ کر کے بکھرنا، ٹوٹنا، یعنی کہ لٹل بائی لٹل، تھوڑا تھوڑا کر کے خراب ہونا، ختم ہونا کسی چیز کا، یا جیسے کسی چیز کا آہستہ آہستہ بتدریج خراب ہونا اور پھر کمپلیٹلی برباد ہو جانا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ اور جو ایک سلو پینفل ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے کینسر ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے جو آپ کی جان لے کر ہی ختم ہوگی، تو اس کو بھی ایک فیٹل ڈیزیز کو بھی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تبا، کہ یہ ختم کر کے چھوڑے گی انسان کو، جس کو ہم مہلک کہتے ہیں اردو میں۔ اور اس کے علاوہ جب کسی انسان کا زوم یا غرور، تکبر ٹوٹے، اس کے لیے بھی تبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں تبت جو لفظ ہے ایک فیمنن فارم ہے، یعنی کہ تانیث ہے، مؤنث کی فارم میں استعمال ہوا ہے. تو یہ تانیث اس لیے ہے کیونکہ عربی میں جب باڈی پارٹس کا ذکر ہوتا ہے اور وہ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہوتے ہیں، جوڑوں کی شکل میں، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، تو ان کے لیے فیمیل یعنی کہ تانیث یا مؤنث یوز ہوگا. لیکن جو ہمارا سر ہے، دل ہے، ناک ہے، یہ ایک ہیں، تو اس کے لیے مذکر وربز یوز ہوں گے. تو کیونکہ آگے تبت کے بعد یدا آ رہا ہے یعنی کہ دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھوں کا یعنی کہ پیر کا ذکر ہے، تو اس لیے تبت یعنی کہ تبت میں جو تا ہے اس کا اشارہ فیمنن کی طرف ہے کہ یہ ایک مؤنث کی طرف. تو ٹوٹ گئے، اردو میں ہم لوگ ہاتھوں کو مذکر لیتے ہیں، ہماری اردو ڈیفرنٹ ہے، تو عربی کے حساب سے پھر تھوڑی سی اس کی یہ تشریح تھی. تو ٹوٹ گئے یدا، یدا کے اوپر کھڑی فتح ہے، مد ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا ذکر آیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تو عربی زبان میں جو عربز ہیں جب انہوں نے کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی تو وہ تبن کہتے تھے، تبن لکا، یعنی کہ تم ختم ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں بیڑا غرق ہو جائے. تو وہ کسی کو بددعا دینے کے لیے کہتے تھے کہ تبن لکا، بددعا کے لیے. تو اس وقت کے لیے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اگر کسی کو آپ نے کچھ بددعا دینی ہے تو یعنی کہ اسٹرانگ ایک یہ ایک امپریشن ہے، ایک فریز ہے. ورنہ ہلاکت کے لیے اور لفظ بھی ہیں، یعنی کہ ہلاکت کے لیے ہلاکا استعمال ہوتا ہے کہ ہلاک ہو جانا، ہلاکا قرآن پاک میں، لیکن ہلاکا ہوتا ہے فوراً کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جانا، لیکن امیجیٹلی، فوراً، اسی وقت، اسپونٹینیسلی. لیکن جو تبہ ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہونا. پھر انفصام یعنی کہ کسی چیز کا بکھر جانا. پھر تقطع یعنی کہ قطع، کاٹ دینا، کٹ آف ہو جانا، یہ بھی ڈسٹرکشن اور کولیپس کے لیے آتا ہے. پھر تدمیر، تدمیر بربادی کے لیے آتا ہے. دمرنا تو وہ بھی بربادی اور ختم ہونے کے لیے آتا ہے. لیکن جو تب کا لفظ ہے وہ بہت ہی پاورفل ورڈ ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ میں استعمال ہوا، ایک بد دعا ہے، اور اس کے جو معنی ہے وہ یہ کہ تم برباد ہو جاؤ، یعنی کہ ختم ہو گئے جاؤ. اور یہاں پہ تبت یدا یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوئے. تو جو اب ہم لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تفسیر کے ساتھ، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، پھر ہمیں سیرہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیک گراؤنڈ کیا تھا، عربز کیا سوچتے تھے، ماحول کیا تھا. تو جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، پھر ہمیں بہت اچھے طریقے سے بیک گراؤنڈ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے، سارے کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جو لوگ ہیں ان کی جو زبان تھی وہ کیا کرتے تھے، الفاظ کم استعمال کرتے تھے. یہ ان کا خاصہ تھا، اس وہاں کے لوگوں کا، عرب کا، مکہ کے لوگوں کا، یعنی کہ پورے سعودی عرب کے لوگوں کا، کہ وہ الفاظ کم استعمال کرتے تھے، چھوٹا جملہ لیکن بہت گہرا. فار ایگزامپل ان کا ایک ٹریڈیشن تھا، ایک وہ کہاوت تھی ان کی، وہ کہتے تھے جب ایک عورت کو دیکھتے تھے تو عورت کی عمر کیسے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے ان شابہ او تابہ، ان کیا تم شابہ یعنی کہ کیا تم جوان ہو، ینگ ہو، یا او تابہ، تو تابہ کا بھی روٹ ورڈ تبابہ ہی ہے، یعنی کہ کیا تم ختم ہو گئی ہو، یعنی کہ تمہارے اندر کچھ نہیں رہا، یعنی کہ اولڈ ایج کے لیے، کہ کیا تم شباب پہ ہو، شابہ کیا تم جوان ہو، یا تم تباب میں ہو یعنی کہ ڈسٹروائے ہوگی اولڈ ایج کے لیے، یعنی کہ ان کا ایک ورڈ تھا، جیسے ہم اردو میں بڑھاپے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح ان کا لفظ تھا. پھر جو تباب ہے، اگر جیسے کسی نے اپنی شکایت کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تو وہ باڈی پارٹس کے لیے کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں میں تباب ہے، ہماری کمر میں تباب ہے، ہم سن نہیں سکتے. تو یہ تباب جو ہے یہ تبت ایل خسران، یعنی کہ تبت بمعنی کسی چیز کا، آپ کا ہیئرنگ لاس ہونا، آپ کی آنکھوں کا کمزور ہونا، تو یہ اس کے لیے بھی ہے کہ الٹیمیٹلی جب ایک چیز کمزور ہوتی جائے گی تو وہ کمپلیٹلی پھر ختم ہو جائے گی. تو تبت کی معنی خسران یعنی کہ لاس کی سینس میں بھی ہے کہ وہ اس کا یعنی کہ وہ نقصان کی طرف چیز جا رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں تبت اور کہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 111 کے اندر جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 101 کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے غیر تطبیب،
آیت کے بالکل اینڈ میں. تو اس کا جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں تو وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. تو وہ جو ان کے معبود تھے جن کو وہ پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو ان کے معبود ان کو کیا بچا سکے؟ نہیں، معبود نہیں بچا سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ معبودوں نے وما زادہم غیر تتبیب، اور وہ معبود ان کی ہلاکت کو بڑھانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے. یعنی کہ تتبیب بمعنی ہلاکت آیا کہ ان کو ختم کر دیا ان کے معبودوں نے. وہ بتوں کو پکارتے رہے کہ آؤ ہماری ہیلپ کرو، تو کیا وہ ہیلپ کرنے آئے؟ نہیں. تو کیا کیا بتوں نے؟ اپنے ہی جو ان کے ماننے والے تھے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. تو یہ جو ورڈ تتبیب آیا ہے اس کا بھی روٹ ورڈ تا با با ہے. پھر اسی طرح سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے تبا، یہ استعمال کیا ہے فرعون کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تباب کی شکل میں. یہ اگر آپ آیت کھول کر دیکھیں، کیونکہ ہم جب ساتھ میں قرآن پاک کا مصحف کھول کر آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ پھر ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے، اور سملر شکل کے جو ورڈز ہیں پھر ہمیں روٹ ورڈز بھی یاد ہو جاتے ہیں، مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے. تو سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اور اس طرح سے فرعون کے جو برے اعمال تھے وہ اس کو خوبصورت لگنے لگے. یعنی کہ وہ اپنے برے اعمال کرتا تھا لیکن وہ سمجھتا تھا بہت اچھا اس نے کام کیا ہے. جیسے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میجک کا دعویٰ دیا کہ آؤ میرے میجیشنز کے ساتھ تم کمپیٹ کرو، اور کیا ہوا؟ اس کی تدبیر خود اسی پہ الٹ پڑ گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈالا تو ان کے جو عصا تھا وہ اس نے حیران کر دیا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جو جادوگر تھے فرعون کے دربار کے وہ ان کے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، نگل گیا. تو کیا ہوا؟ فرعون کی جو تدبیر تھی وہ خود پہ الٹ پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں کہ جو فرعون کی چالیں تھیں وہ خود ہی اس پہ الٹی پڑ گئیں. اور کیا ہوا؟ اور لیکن وہ روک دیا گیا صراط مستقیم سے، سیدھے رستے سے. سبیل یعنی کہ سیدھے رستے سے روک دیا گیا. وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیروں نے کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کی سوائے اس کے تباب، اس کی تباہی کے، اس کی بربادی کے، اس کی ہلاکت کی. تو یہاں جو لفظ ہے تباب وہ بھی فرعون کی ہلاکت کی سینس میں آ رہا ہے، اور جو پہلی قوموں کا ہم نے ذکر پڑھا سورہ ہود کی آیت نمبر 101 میں وہ بھی ان کی ہلاکت کے میننگز میں آ رہا ہے. تو کیا ہے یہ تبا جو ہے وہ ہلاکت کی سینس میں آ رہا ہے وہاں بھی، اور یہاں بھی ابو لہب کی جو بربادی ہے اس میں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اتنی تدبیریں کیں، اس کا خواب آیا، اس نے اس خواب کی وجہ سے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل عام شروع کر دیا، ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا. پھر اس کو آئیڈیا دیا اس کے وزیروں نے کہ اگر آپ سارے لڑکوں کو مار دیں گے تو ہماری غلامی کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کی غلام طبقہ تھا. تو پھر اس نے ایسے کیا کہ ایک سال، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ لوگوں کو، لڑکوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ایک دن وہ مارتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سال بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا اور اگلے سال ان کو مارتا تھا. واللہ عالم. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے بیبی بوائز ان کا قتل کرتا تھا. لیکن اللہ نے اسی کے ہی گھر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، تو اس کا پہلا پلان تھا وہ فلاپ ہوا. پھر اسی طرح جو ہم نے بھی بات کی کہ جو میجیشنز تھے اس نے دربار میں بلائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رانگ پروو کر سکے، لیکن الٹا وہ جو تدبیر تھی خود ہی اس پہ پڑ گئی. تو اس طرح اس کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں اس سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں کہ اس کی تدبیریں خود ہی اس کی ہلاکت کا باعث بنی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح جیسے فرعون کی ہلاکت ہوئی، اسی طرح ابو لہب نے کتنی تدبیریں کی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ ابو لہب کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں کر سکی. بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو بعد میں بیٹیوں کی بھی دوبارہ شادی ہو گئی. وہ اسلام کے رستے میں پرابلمز کریٹ کرتا تھا، لیکن ماشاءاللہ اسلام اللہ تعالیٰ کی اذن سے پھر بھی پھیلتا گیا. تو اس طرح جن لوگوں نے اپنی تدبیریں کی، مکر کیا، ان کی تدبیریں ان پہ الٹی پڑیں، اور کیا ہوا؟ تتبیب ہوئی اور تباب ہوا اور تب ہوا، یعنی کہ بربادی اور ہلاکت ہوئی. اب ہم تبت کے اور گہرے میننگ میں جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں تبت معنی ہلاکت، یعنی کہ تبت
کا معنی ہے کہ ہلاک ہو جانا، ختم ہی ہو جانا، یعنی کہ آہستہ مریں یا دیر سے مریں یا جلدی مریں لیکن ہلاکت ہی ہوگی۔ دوسرا معنی آتا ہے تبت، جیسے کیلا خابت، کیلا کھانا، خابت خراب ہو جانا، جیسے کسی کھانے کا تبت کے یہ بھی معنی ہے جیسے کھانے کا روٹن ہو جانا، اس میں سے گندی اسمیل آنا، اس کے لیے تبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کبت، تبت بمعنی دلت، دلت یعنی کہ ضائع ہو جانا کسی چیز کا، اور تبت بمعنی سفرت من کل خیر، سفرت یعنی کہ کسی چیز کا کہیں پہنچنا، یعنی کہ سفرت من کل خیر، کہ تبت ہلاکت کی وجہ سے کسی خیر سے تک نہ پہنچنا، ہر خیر سے محروم ہو جانا، صفر ہو جانا۔ تو سفرت من کل خیر، ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جانا، یہ سب تبت کے معنی میں آتے ہیں۔ بربادی، ہلاکت، کسی چیز کا ضائع ہو جانا، خراب ہو جانا، اور آہستہ موت کی طرف جانا، یہ سارے اس کے معنی میں آتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے یدا۔ یدا جو ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوت کی نشانی ہوتے ہیں، زور بازو، یا ہم زور بازو بھی کہتے ہیں کہ بازو ہاتھ اسٹرینتھ کے لیے۔ اور عربی زبان کے اندر جو ہاتھ ہیں وہ انسان کی ایک اسٹرینتھ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور جگہوں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے پہنچایا، یعنی کہ آخرت کے لیے پہنچایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بما قدمت یداک، جو آپ کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی کہ لوگوں کے دونوں ہاتھوں نے آگے فارورڈ کیا آخرت کے لیے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے آخرت میں فارورڈ ہو رہے ہیں۔ تو وہ کون کرے؟ کیونکہ ہمارا جو مین ٹاسک ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور ہم اپنے جتنے بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو عملی شکل اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہاتھوں کا امپورٹنس ہے۔ اور پھر ابو لہب کے لیے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب خود تباہ ہو جائے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سمیت وہ خود تباہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو لوگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرابیاں کرتا پھرتا ہے، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ہو جائے۔ تو جب یہ صورت اتری تھی تو ابو لہب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چیک کرتا تھا، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک محفل ہوئی تو اس میں ابو لہب جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، تو ابو لہب وہاں پہ کہتا ہے اس محفل کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ہڈیوں کو یہ ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، دیکھو میرے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے؟ تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ بہت گمان تھا، اور وہ کہتا ہے یہ بات گمان کرنے کے بعد پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بد دعا دی، اور جس کی اردو میں معنی یہ ہے کہ اے محمد تو تباہ ہو جائے، جو تو کہتا ہے میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو وہ بار بار ایسے کر کے پکڑ کے دیکھتا تھا دونوں ہاتھوں کو، اور مذاق اڑاتا تھا کہ محمد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، صرف بات کو کوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے تو ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بد دعا دی۔ تو اسی لیے خاص کر اس سورہ میں یداک، یعنی کہ یدا ابی لہب، یعنی کہ ابو لہب کے ہاتھوں کا ذکر ہے کہ یہ وہ جو ہاتھ جن کا تمہیں گمان ہے، اور جو تم اپنے ایکشنز کرتے ہو، ساری جو تخریب کاریاں اور نیگیٹو پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہی ہاتھ تمہارے برباد ہوں گے، ٹوٹیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے لہب، ابھی تو ابو کا ہے، اور لہب جو ہے یہ ہے شعلہ۔ تو شعلے کے لیے قرآن پاک میں، یعنی کہ فلیم کے لیے اور لفظ آتے ہیں، جیسے شواز ہے، نحاس ہے، معارج ہے، شرر ہے، لیکن جو ہے لہب وہ ایک شعلہ، اور ایک یعنی کہ شعلہ بہت لپک کے اوپر جاتا ہے، اور چونکہ ابو لہب بہت ہی مشتعل جلدی ہو جاتا تھا، وہ غصے کا تیز تھا، تو اس لیے لہب کا لفظ، کیونکہ اس کا نک نیم بھی تھا، بیسیکلی یہی ہے کہ اس کا نک نیم تھا، تو اسی لیے لہب آیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے دونوں ہی ہاتھ کیوں مینشن کیے؟ تو وہی بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نچا کر بار بار دیکھتا تھا کہ یہ ہاتھ جو ہیں میری قوت ہیں۔ پھر ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت کا کام کے تبلیغ کا، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک بہت بڑا ہاتھوں کا گناہ تھا۔ ایک ہمارے دل کے گناہ ہوتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے ہاتھوں نے یہ گناہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی دونوں ہاتھوں کو یہ بد دعا دی کہ اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اس کے علاوہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد ہے دین، ایک ہاتھ ہے دین اور دوسرا ہاتھ ہے دنیا، تو اس کے دونوں ہاتھ ہی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ اس کا دین صحیح نہیں تھا، تو اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرب ہیں وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو ویپن اپنے رائٹ ہینڈ میں، یعنی کہ تلوار، نیزہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی وہ اپنے رائٹ ہینڈ میں لیتے تھے، اور لیفٹ ہینڈ میں شیلڈ ہوتی تھی جو ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، یعنی کہ آپ کا رائٹ ہینڈ جو تھا وہ آپ کا ڈیفینس تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ ختم ہو گئے، تو یعنی کہ رائٹ ہینڈ بھی ختم ہو گیا اور لیفٹ ہینڈ بھی، نہ تو وہ اپنا کوئی ویپن اٹھا سکے گا، نہ وہ اپنے آپ کو شیلڈ یعنی کہ پروٹیکٹ کر سکے گا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کی تلوار سے اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور خود اپنی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے بیٹے کو بھی شیر چیر پھاڑ کے چلا گیا، اور خود ابو لہب کو بہت گمان تھا کہ میرا مال اور میری اولاد مجھے بچا لیں گے۔ آگے آنے والی آیات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو گمان تھا کہ میرا مال اور میرا کسب مجھے بچائے گا، وہ بھی اس کے کام نہ آ سکا، تو نہ وہ کسی اور پہ اٹیک کر سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکا، اور نہ وہ ڈیفینڈ کر سکا خود اپنے آپ کو۔ تو یہ جو دو ہاتھ ہیں، ایک اٹیک کے لیے اور دوسرا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو یہ اس کے لٹرل نہیں، یہ اس کے اصطلاحی یعنی کہ ان ڈیپتھ میننگز ہیں ان کے، جن کی تفسیر امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے کیونکہ گرم طبیعت کا مالک تھا، اور اس کے کمپلیکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی نام جو ہے قرآن پاک میں بھی دیا، کیونکہ اللہ کی شان میں کے خلاف ہے کہ وہ عبد العزیٰ کہہ کے اس کو قرآن پاک میں لے کے آتا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ کسی بھی دیوی یا دیوتا کا جو ہے، یا کسی بھی فالس گاڈ کا غلام ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سب عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 3 میں ذکر کر دیا کہ ذات لہب، ہم نے اس کو اس آگ میں پھینکنا ہے جو آگ والی ہے، یعنی کہ جو آگ ہے نارن ذات لہب، یعنی کہ آگ جو ہے وہ ناؤن ہے اور لہب جو ہے ایڈجیکٹو ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت میں لہب جو آ رہا ہے وہ ناؤن ہے، یعنی کہ ابی لہب کا نام ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اسم، ناؤن کو اسم کہتے ہیں۔ جبکہ آیت نمبر 3 میں جو یہی لفظ لہب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایز این ایڈجیکٹو، نار کے بارے میں بتانے والی کہ وہ شعلے مارتی، بہت ہی، چونکہ وہ گرم طبیعت کا تھا تو وہ بھی شعلے مارتی ہوگی، وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جیسے آپ کو ایک بلینکٹ میں آپ خود کو ریپ کر لیتے ہیں سردی کے لیے، تو وہ جو لہب ہے نا، وہ ابو لہب کو اپنی لہب میں یعنی کہ اپنی آغوش میں لپیٹ لے گی اچھی طرح سے۔ جب آپ اس صورت کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 1 کو، کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ ایک بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قرض کر رہے ہیں ابو لہب کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جو و تب ہے وہ خبر ہے، یعنی کہ گارنٹی ہے، کنفرم بات ہے کہ ہوگا، یعنی کہ اگر آپ اس آیت کے 2 حصے کر لیں، واو سے پہلے ایک حصہ اور وا تب جو ہے وہ دوسرا حصہ، جو پہلا حصہ ہے وہ ایک بد دعا ہے، اور یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں مے کرس یو، ٹھیک ہے، لیکن جو کرس ہے وہ ہو سکتا ہے پوری ہو نہ ہو، دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی بد دعا ہے، اور اللہ نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی، کیسے؟ و تب کہہ کے، گارنٹی ہے، کنفرم ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی بربادی ہوگی۔ تو یہ جو بربادی ہے، اس کی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جب آیات اتری تو ابو لہب بار بار اپنے ہاتھ اس وقت بھی دیکھتا تھا، ہنستا تھا، کیونکہ اس کے سامنے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ابو لہب ہے اس کی پرسنالٹی کیا تھی، وہ ایک امیر شخص تھا، گڈ لکنگ تھا، گرم طبیعت کا مالک تھا، اور لیکن ایک اور اس کی طبیعت تھی کہ وہ بزدل تھا، وہ خود فائٹ کرنے سے ڈرتا تھا، اور جب
جنگ بدر ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ خود جنگ بدر میں نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا۔ اس کی بجائے اس کے برعکس جو ابو جہل تھا وہ اپنی اسلام کی دشمنی میں اتنا زیادہ ڈیووٹڈ تھا کہ اس کو وہ جنگ بدر میں خود مارا گیا، قتل ہو گیا، لیکن اس کے خیال میں وہ ثواب کا تھا، لیکن وہ بہادر تھا ابو جہل۔ اور عرب جو ہیں وہ بہادر لوگوں کو بہت دیکھتے تھے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ، اس کو بہت عزت سے دیکھتے تھے ابو جہل کو۔ لیکن ابو لہب جو ذاتی طور پہ خصلتاً بزدل تھا، اور چونکہ وہ امیر تھا، وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا، تو خود نہیں گیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ تم میری جگہ جاؤ، جنگ بدر میں لڑو اور میں تمہارے قرضے معاف کر دوں گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 4000 درہم تک کا قرضہ تھا جو اس نے معاف کر دیا تھا تاکہ اس کی بہاف پہ جا کے جنگ بدر میں لڑا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جنگ بدر میں وہ خود نہیں گیا تاکہ وہ موت سے ڈرتا تھا، تاکہ وہ گھر میں رہے، مکہ میں رہے، محفوظ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا؟ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوتی ہے اور ابو لہب جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو واقعہ اس طرح پتہ چلتا ہے ہمیں ہسٹری سے کہ جب جنگ بدر سے کفار شکست کھا کر واپس آئے تو تب ابو سفیان جو کہ عروہ کا بھائی تھا، ام جمیل کا بھائی ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان وہ اپنی بہن عروہ یعنی کہ ام جمیل اور ابو لہب کے گھر آتے ہیں اور وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں جنگ بدر کی۔ تو کفار جو ہیں ہار جاتے ہیں تو ابو لہب بہت مشتعل ہوتا ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ چونکہ خود نہیں جاتا تو اس کو اور بھی غصہ ہوتا ہے، اور وہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ جنگ میں کیا معاملہ ہوا، کس طرح ہم ہار گئے؟ ہم تو بہت طاقت میں تھے اور نمبر میں بھی زیادہ تھے، تو ہم کیسے ہارے؟ تو ابو سفیان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے خود دیکھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کچھ گھڑ سوار زمین اور آسمان کے درمیان سے آ رہے تھے محمد کی مدد کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو سفیان نے یہ جملہ کہا۔ وہاں پہ ایک شخص، ایک غلام ابو رفیع تھا۔ ابو رفیع عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور عباس ہیں، یہ صحابی نہیں تھے، ایک اور شخص عباس، تو اس کا یہ غلام تھا ابو رفیع۔ تو ابو رفیع بھی اسی محفل میں جمع تھا، موجود تھا۔ تو ابو رفیع جو تھا وہ غلام، اس نے وہاں پہ ابو سفیان کی بات میں ایک اور تاکید کی، ایک بات ایڈ کر دی، کہا میں بھی وہاں پہ موجود تھا میدان میں، اور میں نے دیکھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جنت سے فرشتے اتر رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اب چونکہ سردار تھے، سردار آپس میں باتیں کر رہے تھے، ابو سفیان اور ابو لہب کے درمیان کی بات ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی، اور ابو رفیع جو کہ عباس نامی شخص کا غلام تھا، تو ابو لہب کو اتنا غصہ چڑھا تو اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس نے زور سے ابو رفیع کو ماری۔ تو ابو رفیع کہتا ہے کہ مجھے اتنے زور سے اس نے ڈنڈا مارا کہ میں زمین پر اوندھے منہ گر گیا، اور پھر وہ مجھے مارتا رہا کہ مسلمان جیت گئے اور کفار کو شکست ہوئی۔ تو وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ تھا، اتنے غم میں تھا کہ وہ مجھے مارتا رہا، یہاں تک کہ عباس کی جو بیوی ہے ام فضل، تو ام الفضل آئی اور انہوں نے ایک چھڑی اٹھا کے ابو لہب کے سر پہ ماری اور غصے سے کہا تمہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے کمزور شخص ملا ہے۔ ابو لہب کی سر پہ بہت زور کی چوٹ لگی، ام الفضل نے جو اس کو زور سے ایک ضرب لگائی تھی اس کی وجہ سے ابو لہب کا سر پھٹ گیا اور خون رسنے لگا، اور کہتے ہیں کہ یہ خون چونکہ 1 ہفتے تک بہتا رہا تو اس میں انفیکشن ہو گئی، وہ ایک عجیب قسم کی چھوت کی بیماری بن گئی، ایک کنٹیجس ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگ گئے، اس کی جسم میں ہر جگہ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں، تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، اس کو اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 7 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اب وہ بالکل اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ جب وہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی باڈی میں سے ایک بہت ہی خراب قسم کی اسمیل آنے لگ گئی۔
جب اسمیل آنے لگ گئی تو 3 دن عرب والوں نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اسمیل ختم ہو جائے، لیکن وہ اسمیل ختم نہیں ہوئی۔ تو سب لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو جو باقی اولاد تھی ان کی، اس کو برا بھلا کہنے لگ دیا کہ تم لوگ کیسے اولاد ہو، تم لوگ اپنے باپ کو بھی نہیں دفنا رہے ہو، کیونکہ عرب بھی اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ تو وہاں پہ سب لوگوں نے